प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आवाज देना चाहेंगे हमारे बीच मौजूद मेहमान मौलाना मोहम्मद सादिक साहब को, जो टीचर हैं मदरसा रहमानिया वलीदपुर से, कि वो तशरीफ फरमा हो, स्टेज के ऊपर हैं, वो यहाँ पे आए माइक के पास और यहाँ बैठे तमाम बच्चों को जो तालीम याफ्ता हैं और तमाम आवाम को अपनी तरफ से एक बेहतरीन मैसेज से रूबरू कराएं, ताकि तालीम के मकसद को और तालीम के सही तरीके को हम सब समझ पाएं। तो आपसे गुजारिश है मौलाना मोहम्मद सादिक साहब जो टीचर है मदरसा रहमानिया वलीदपुर से, प्लीज आप तशरीफ लाइए और अपने तरीके से हम सब लोगों को रूबरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। काबिले कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत और उम्मते मुस्लिमा के नौनिहालों, आज का ये कोहिनूर एकेडमी का तकरीबे तक़सीमे इनामात का तीसरा प्रोग्राम है। जो बैनुल मदारिस मुसाबक़ात का इनेकाद करती है और उसमें पोजीशन लाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजती है। कोहिनूर एकेडमी की सरगर्मियां और उसके मकासिद व अहदाफ एक गुना आप हजरात इससे वाकिफ हैं कि इसी बाजार के अंदर इससे पहले भी 2 प्रोग्राम का इनेकाद हो चुका है और उसकी बेहतरीन कामयाबी के बाद ये तीसरा प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। यकीनन ये कोहिनूर एकेडमी के उन नौजवानों की मेहनतों और ये कोशिशों का नतीजा है। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और उनके अज़्म और हौसले को सलामी पेश कर रहा हूं कि आप इसी तरह अपनी मेहनत और कोशिश को जारी रखें और इल्मी और तालीमी मैदान के अंदर जो कौम के नौनिहालों में और कौम के बच्चों में एक बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला इनके इन हौसलों को और इन जज्बों को कबूल फरमाए। हज़राते सामिईन, इल्म और तालीम का लफ्ज
یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم بار بار سنتے ہیں. اس کی اہمیت اور ضرورت کو ہر شخص جانتا ہے, ہر فرد بشر اس سے واقف ہے. تعلیم کی ضرورت اور تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد, ہر دین اور مذہب سے وابستہ لوگ اس کی اہمیت اور ضرورت کو جانتے ہیں. تعلیم یہ ایک ایسا انسان کا زیور ہے جو اسے پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں پر پہنچا دیا کرتا ہے. یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ قوموں نے ترقی حاصل کی ہے, قوموں کو عروج ملا ہے. آپ دیکھیں جس ملک کے اور دنیا کے جس خطے کے اندر اگر کوئی قوم بام عروج پہ اگر نظر آتی ہے تو بنیادی عنصر ان کا تعلیم اور علم ہے. اس لیے علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت اور اس کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہے. دنیا کا ہر فرد اور دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اس کی اہمیت اور ضرورت سے واقف ہے. لیکن ہم مذہب اسلام کے پیروکار ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کس درجہ بتائی ہے. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی ضرورت علم اور تعلیم ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کے لیے علم کا بندوبست فرمایا ہے. آپ یاد کریں جس وقت اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کے اندر انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تھا اور فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں روئے زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ تمغہ امتیاز انہیں حاصل ہو جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ کہہ کر کے کہ انی عالم ما لا تعلمون, تمہیں نہیں معلوم کہ جو خصوصیت اور جو خاصہ حضرت انسان میں ہم نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور وہ چیز کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے علم کے زیور سے وابستہ کیا ہے, علم کے نور سے انہیں آراستہ کیا ہے. ان کے کھانے پینے کا, ان کے پہننے اوڑھنے کا, ان کے رہنے سہنے کا انتظام بعد میں کیا گیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کا بندوبست کیا اور فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو علم کے ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور علم کے زیور سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے. اور آپ آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ دیکھ لیں کہ اس امت مسلمہ کا آغاز اور اس امت مسلمہ کی ابتدا ہی اقرا سے ہو رہی ہے, تعلیم سے ہو رہی ہے, پڑھنے کا حکم دے کر کے ہو رہی ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس 6 صدی عیسوی کے دور میں آپ اس کا تصور کریں, اس عرب کے حالات کا جائزہ لیں. بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو صورتحال تھی کہ انسانیت پوری دنیا کے اندر مظلوم ترین شخصیت بنی ہوئی تھی, پوری دنیا ظلم و ستم کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی. ایسے حالات میں, ایسے دور میں کہ جبکہ کوئی بھی برائی اور کوئی بھی ایسا گناہ نہیں تھا جو
لوگوں کے اندر نہ پایا جاتا ہو. لیکن ایسے زمانے میں جب اللہ رب العزت نے اس قوم کی ترقی کا، اس قوم کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے اور آخری نبی کی شکل میں سیدنا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا پیغام دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے، اس معاشرے کے اندر گناہ کو ختم کر دیا جائے یا اس کے لیے اور بھی دیگر اسباب کو اختیار کیا جائے، نہیں، بلکہ سب سے پہلا جو پیغام آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے وہ اقرا کا لفظ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پہنچایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. پڑھنے کا حکم ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو پیغام الہی آتا ہے اس میں 3 مرتبہ علم اور تعلیم کا تذکرہ کیا گیا، 2 مرتبہ اس میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا اور 1 مرتبہ علم بالقلم کے ذریعے سے لکھنے کا حکم دیا گیا. تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ قوم جس سے آپ کا تعلق ہے، وہ دین، وہ مذہب جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس قوم کا آغاز اور اس کی ابتدا ہی اقرا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، پڑھنے کے ذریعے سے ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، اور اگر کسی تاریک کمرے میں، کسی اندھیرے کمرے کے اندر اگر کیڑے مکوڑے ہوں، اس میں سانپ اور بچھو ہوں اور مختلف قسم کے موذی جانور اگر اس کے اندر ہوں، اگر ہم ایک ایک کر کے انہیں مارنا چاہیں گے تو کافی دیر لگ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور ہمیں نقصان پہنچا دے. اس کا علاج یہ ہے کہ روشنی کر دی جائے اس کمرے کے اندر. جیسے ہی روشنی اس کمرے میں پھیل جائے گی تو سارے کیڑے مکوڑے اپنا بسیرا یہاں سے ختم کر دیں گے اور ساری یہ خرافات کی چیزیں وہاں سے دور ہو جائیں گی. ٹھیک بعینی اسی طرح انسانوں کے اندر ان کے اعمال اور عقائد کا بگاڑ پایا جاتا تھا، اخلاق و کردار کا بگاڑ پایا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت والجلال نے علم کی روشنی عطا فرمائی، تعلیم کی روشنی عطا فرمائی کہ اس روشنی کے ذریعے سے سارا بگاڑ ختم کر دیا جائے اور سارا فساد ختم کر دیا جائے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ترقی کے لیے اور اس قوم کی بقا کے لیے 2 نظریہ عطا فرمایا ہے، ایک ایمان کا نظریہ اور دوسرے علم کا نظریہ. ایمان بھی نور ہے اور علم بھی نور ہے. ایمان یہ اندر کا نور ہے اور علم یہ باہر کا نور ہے. یہ دونوں نور انسان کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر اندر کا نور بجھ جائے گا تو باہر کے نور سے انسان ترقی نہیں کر سکے گا، اور اگر اندر کا نور ہے تو ترقی کے لیے باہر کے نور کی ضرورت پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے اور اہل ایمان کے مراتب اور درجات کو بلند کرتا ہے، ان کو ترقی عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر کے نور کو بھی روشن کرنے کی کوشش کریں اور اپنے باہر کے نور کو بھی ترقی دینے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو علم کی
کی طرف کتنا زیادہ متوجہ کیا ہے اور کتنی زیادہ ہم سب کو اس کی اہمیت اور ضرورت سے واقف کرایا ہے کہ علم انسان کی ایسی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے لیے انسان فاقے بھی اگر کرنا پڑے تو کرے، اگر اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑے تو کرے۔ آپ آئیں سیرت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف عملی طور پہ عملی شکل کے اندر ہمیں اور آپ کو ایسی مثالیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی سنا تھا آج کے اس عظیم اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی زبانی کہ انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر کے اندر جو 70 قیدی جو 70 مشرکین قید کر کے لائے گئے تھے ان کی رہائی کا جو فدیہ متعین کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کی مال کی تنگی تھی، معیشت کی تنگی تھی، فقر و فاقہ گھروں کے اندر تھا، اگر آپ چاہتے تو ان کے اوپر مال کا فدیہ مقرر کر سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے یہ حکم لگایا کہ جو ان قیدیوں میں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو اور 10 لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیں، انہیں پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں تو یہی ان کی رہائی کے لیے فدیہ بن جائے گا۔ چنانچہ ہوا اور اس کے ذریعے سے حضرات صحابہ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پڑنے پہ اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم یہود کی زبانوں کو سیکھو، عیسائیوں کی زبانوں کو سیکھو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام کریں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علمی میدان کے اندر، تعلیمی میدان کے اندر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے روکا نہیں ہے، علمی ترقی کے اندر، علمی تحقیق کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ کائنات کی مخفی حقیقتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے بار بار ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تعلمون۔ اللہ بار بار کہتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ علم سے مقصود کیا ہے یا علم سے کون سا علم مراد ہے۔ مطلقاً علم چاہے جو بھی ہو، چاہے دینی علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو، بہر صورت یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں ترقی اگر مطلوب ہے، ہمیں اگر اپنی امت کی بقا مطلوب ہے تو ہمیں علمی میدان کے اندر آگے بڑھنا ہوگا، اپنے قوم کے بچوں کو آگے بڑھانا ہوگا، اور وہی ماحول اور وہی معاشرہ جو کبھی مدینے کے اندر تھا کہ ایک بھی مسلمان ناخوادہ نہیں تھا، ایک بھی مسلمان بے پڑھا لکھا نہیں تھا، ایسا ماحول ہمیں اور آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری اپنی قوم کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناخوادہ لوگوں کی اور سب سے زیادہ تعلیم سے منقطع ہونے والوں کی تعداد ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ذرا سا اگر کوئی گھر کا معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو موقوف کر دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو منقطع کر دیا کرتے ہیں، انہیں کاروبار میں، انہیں لوم میں، انہیں دکان میں اور مختلف سامانے، مختلف تجارتی کاموں کے اندر ہم انہیں مشغول کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ ابھی ان کے پڑھنے کی عمر ہے، حالانکہ ابھی ان کے لکھنے کی عمر ہے، یہ ترقی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہم سب کے لیے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں
بچوں کو پڑھانے کے لیے ضرورت پڑے اپنے پیٹ کو کاٹنے کی، فاقہ کرنے کی، بھوکے رہنے کی، تو ہم یہ ساری چیزیں برداشت کریں، لیکن اپنے بچوں کی، اپنے قوم کے نونہالوں کی تعلیم کو جاری رکھیں اور انہیں علمی میدان کے اندر ترقی کے منازل طے کرانے کی کوشش کریں۔ یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے، جیسا کہ ابھی اور دیگر حضرات نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہماری دولت اور ہمارا مال آج دیگر اسراف کے اندر اور دیگر فضولیات کے اندر خرچ ہو رہا ہے۔ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے اندر ایسا ذہین نہیں ہے، ہمارے بھائی کا، بہن کا، پڑوسیوں کا بچہ ہے، ذہین ہے، پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا تعلیمی سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا کرتا ہے وہ تین بنیادوں پر ہوتا ہے، یا تو معیشت کی، معاشی تنگی کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے، یا بچہ پست حوصلگی کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ سرپرست جن کے بچے ہیں وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ خود ناواقف ہیں، اس بنیاد پر ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارا کوئی قوم کا بچہ اگر معاشی تنگی کی بنیاد پر تعلیمی سلسلہ منقطع کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیم کی ضرورت کا انتظام کریں، ہم ان کی کتابوں کا، ان کی فیس کا، ان کی یونیفارم کا، ان کے دیگر اخراجات کا انتظام کریں تاکہ اس کا تعلیمی سلسلہ منقطع نہ ہو۔ اور اس کا ثبوت ہمیں سنت سے ملتا ہے کہ آپ یاد کریں، جب حضرت ابو طالب کے 4 بچوں میں 4 بچے تھے اور معیشت کی معاشی تنگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چچا ابو طالب کے کئی بچے ہیں، معاشی تنگی بھی ہے، اس لیے ہم لوگ ان کے بچوں کی کفالت کریں اور ان کی ضروریات کا اور تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ چنانچہ دونوں لوگ گئے اور ابو طالب سے گفتگو کی تو حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیا، اور دوسرے بیٹے حضرت جعفر کو حضرت عباس کی کفالت میں دے دیا، اور ایک بچے جو ان کے چھوٹے تھے حضرت عقیل ان کو اپنے پاس رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لڑکے حضرت علی کو لیا، ان کی تربیت کیا، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا، حتیٰ کہ جب جوان ہوئے اور جب بڑے ہو گئے تو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح بھی فرما دیا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے مثال موجود ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی قوم کے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بھائی اور بہنوں کے بچوں کو دیکھیں، اگر وہ تعلیم میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، ذہین ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس دولت اور ثروت ہے، ہم انہیں پڑھائیں، ہم ان کے تعلیم کا انتظام کریں۔ یہ بچے جب پڑھ کر کے آگے بڑھیں گے، جب ترقی کریں گے تو ان کے ذریعے سے ہمارا بھی نام روشن ہوگا، ہمارے خاندان کا، ہمارے گھرانے کا اور ہماری قوم کا نام روشن ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بچہ معاشی تنگی کی بنیاد پہ اگر وہ تعلیم کو چھوڑ رہا ہے تو ہمیں اس کو حوصلہ دینا چاہیے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بچہ پست حوصلگی کا شکار ہو رہا، احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں اور جنہوں نے اس میدان کے اندر تجربات حاصل کیے ہیں، انہیں ایسے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے اور ان کو اس احساس کمتری سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس علم کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اور اگر سبب یہ بن رہا ہے کہ ان کے سرپرست یہ جہالت میں مبتلا ہیں یا ناواقفیت
غفلت کا شکار ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں سرپرستوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی علم کی اہمیت اور ضرورت سے واقف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ تعلیم سے پیچھے نہ رہے. ہمیں ٹارگٹ بنائیں, ایک ہدف اور ایک نشانہ ہو کہ 15 سال میں 20 سال میں ہمارا نشانہ اس بات پر ہو کہ ہماری اپنی بستی کا اور ہمارے گاؤں کا ایک بھی بچہ اور ایک بھی بچی بغیر پڑھا لکھا نہ ہو بلکہ ہر ایک تعلیم کے میدان کے اندر ترقی کر رہا ہو. حضرات گرامی, آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا کہ آپ تعلیم کے میدان کے اندر پیچھے رہیں یا دنیاوی علوم کو آپ نہ حاصل کریں. آپ کوئی بھی علم ہو ہر علم کو حاصل کریں, ہر علم میں ترقی کریں, اس سے ممانعت نہیں ہے بلکہ علم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم نافع حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی آپ نے دعا مانگی, اللہم انی اسالک علما نافعا, اور علم زار اور علم غیر نافع سے آپ نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. تو اس لیے آج تو دنیاوی علوم ہیں, چاہے وہ سائنس کے علوم ہو یا اسی طریقے سے ڈاکٹریت کے میدان میں ہو یا علم قانون ہو, آپ ہر علم کو دیکھیں تو اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہے, مفید ہے, وہ علم نافع ہے, ہمیں حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اندر ترقی کرنا چاہیے, ہمیں احساس کمتری کے اندر نہیں مبتلا ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں علم کے حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے انسانیت کو نفع پہنچانا ہو, صرف اور صرف انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو, اس سے مال کمانا مطلوب نہ ہو, اس سے دولت اکٹھا کرنا مقصود نہ ہو. آج بڑا افسوس ہے کہ آج علم کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا ہو گیا ہے. آج دیکھیں کہ اسی تعلیمی ادارے قائم کر کے لوگ صرف دولتیں اکٹھا کر رہے ہیں, بڑی بڑی فیسوں کو اور بڑے بڑے جو ہے اخراجات کے ذریعے سے آج انہوں نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیا کہ آج غریب بچہ اگر پڑھنا چاہے تو وہ بیچارہ مایوسی کا شکار ہو جایا کرتا ہے. دراصل تعلیم اس مقصد کے لیے نہیں تھی, تعلیم اس غرض کے لیے نہیں تھی, تعلیم کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے, انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے. ابھی آپ نے حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنا, حضرت نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی کہ خیر الناس من ينفع الناس, کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. یہاں پر الناس کا لفظ ذکر کیا گیا ہے, یعنی انسانیت کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی اس کا اپنا مذہب ہو, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے, ہمیں نفع بخش بننا ہے, ہماری منفعت ہر ایک کو پہنچنی چاہیے, ہر خاص و عام ہمارے علم سے, ہمارے اخلاق و کردار سے فائدہ اٹھانے والی ہو. اس لیے علم اس نیت سے ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس غرض سے حاصل کرنا ہے. لیکن وہیں پہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت زیادہ تشویشناک چیز جو انتہائی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آج تعلیم کا ایک جو مزاج بن چکا ہے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں کے اندر, کہ وہاں علم تو پڑھایا جاتا ہے, کتابیں تو پڑھائی جاتی ہیں, لیکن وہیں پہ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے, چاہے یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو, چاہے غیر شعوری طور پہ ہو. آج حال یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے اگر وہ دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں, اگر بنیادی عقائد سے واقف نہیں ہیں, تو حال یہ ہے کہ وہ ان اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے کے بعد اپنے ایمان و یقین کا سودا کر بیٹھتے ہیں. آج دیکھیں یہ صورتحال ہمیں اکثر اسکولوں اور کالجوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے, ان کے ایمان و یقین کو, ان کے عقائد کو, ان کے اعتقادات کو مضبوط
مضبوط کرنا ہے تاکہ اپنے ایمانیات میں یہ مضبوط ہو جائیں، پھر اس کے بعد جس میدان کے اندر جائیں وہ ترقی کریں، کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے ایسے اسکولوں کا، ایسے کالجوں کا اور ایسی یونیورسٹیوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پہ تعلیم کے نام پہ مذہب کا سودا نہ کیا جا رہا ہو، جہاں پہ ایمان و یقین کا سودا نہ کیا جا رہا ہو۔ ہمیں ایسے تعلیم گاہوں کے اندر اور ایسے کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جہاں پر اسکولوں اور کالجوں میں مخلوط تعلیم، لڑکی اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایسا وہاں پر یونیفارم بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر ایسے ان کو لباس پہنایا جا رہا ہے کہ جس میں بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہوا کرتی ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کا مطلب یہی ہے تو پھر ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان بن سکے، جس سے انسان اپنی انسانیت کے ترقی اور معراج کو پہنچ کر کے دیگر انسانوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ لیکن یہ چیز ہمارے اپنے لوگ بھی جو ایسے اسکول قائم کر رہے ہیں وہ بھی اسی رو کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اسکولوں کے اور اپنے کالجز کے نظام کو، وہاں کے لباس کو، وہاں کے پردے کو ہمیں بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں منظم انداز میں اس کو چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو اور اس کا ریئیکشن نہ ہو۔ یقیناً ہم اس بات کی اور ہمارے سارے علماء، حضرات علماء دیوبند یا جمعیت علماء اس بات کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ملک میں مختلف شعبے اور مختلف تعلیم گاہیں بھی قائم کی ہے۔ جمعیت کی طرف سے جمعیت اوپن اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے قوم کا بچہ کسی بھی اعتبار سے وہ پیچھے نہ رہے۔ یقیناً ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں ہر میدان کے اندر وہ ڈاکٹر بھی ہوں، وہ انجینئر بھی ہوں، وہ IAS بھی ہوں، وہ DM بھی ہوں، وہ SP بھی ہوں، وہ سارے شعبوں کے اندر ترقی کرنے والے ہوں تاکہ جس میدان کے اندر وہ جائیں گے تو اپنی ایمانی اور اسلامی شناخت کے ساتھ جائیں گے۔ وہاں پہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق پیش کریں گے، وہ قرآن کی تعلیم پیش کریں گے تاکہ دنیا جان جائے کہ آج جس اسلام کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے یہ تشدد کا مذہب ہے، آج جن مسلمانوں کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، در حقیقت ان لوگوں نے صحیح معنوں میں مسلمانوں کے اخلاق کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی انہوں نے تعلیمات کو یا قرآن کی تعلیمات سے وہ ناواقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق و کردار پیش کیا ہے دنیا کے اندر آج تک نہ کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ایسی کوئی شخصیت پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرکیف میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ کوہ نور اکیڈمک کے نوجوانوں کو بھی میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ آپ میں حوصلہ ہے، جذبہ ہے، اور جب حوصلہ اور جذبہ ہوا کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں اسی اعتبار سے ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ یاد کریں کہ جب نوجوان کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو نوجوانوں کے ہاتھ میں دراصل یہ قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ آج کے یہ نوجوان جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے ضلع کا، ہمارے قرب و جوار کا کوئی بھی ایک ایسا گھر باقی نہ رہے جہاں پہ ایک بھی بچہ ایسا ہو کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، بلکہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو، ہر بچہ پڑھا لکھا ہو، ہر بچی پڑھی لکھی ہوئی ہو۔ تو یہ ان نوجوانوں کا جذبہ ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے اور ان کے لیے یہ مختلف اعتبار سے ان کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو برآور فرمائے اور ہم سب کو بھی حالات کو سمجھنے کی اور اس اعتبار سے
سے حالات کو سمجھ کر کے ہم سب کو ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انہی چند باتوں پہ اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کے ہر میدان کے اندر ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مولانا محمد صادق صاحب جنہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے ہم سب کو موٹیویٹ کیا اور اور اسی بیچ ہمارے جو خصوصی مہمان آج ہیں چیف گیسٹ